عبد الماجد فرمانے لگے میں نے عورت کی عظمت پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ نے وہ کتاب پرنٹ کروائی؟ کہنے لگے اگر وہ پرنٹ کروا دوں تو مولوی مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے یا پھر قتل کروا دیں گے۔ اچھا، وہ عورت ایک ماں ہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابری کا درجہ بھی دے دیا، جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نکال کر آپ دیکھ لیجئے۔ مرد افضل ہیں عورتوں سے، مگر خیال رہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ مردوں میں سے ہر مرد عورتوں میں سے ہر عورت سے افضل ہے۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے دوران عبد الماجد فرمانے لگے میں نے عورت کی عظمت پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ نے وہ کتاب پرنٹ کروائی؟ کہنے لگے اگر وہ پرنٹ کروا دوں تو مولوی مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے یا پھر قتل کروا دیں گے۔ اور دوران گفتگو شاید انہوں نے یہ بات 2-3 مرتبہ دہرائی۔ ان کی اس بات پر مجھے بخاری کی وہ حدیث یاد آئی جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم حاصل کیے۔ ایک علم میں نے لوگوں میں بیان کر دیا، دوسرا علم اگر میں لوگوں میں بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ مانا کہ اللہ نے عورت کو بہت عظمت عطا فرمائی، مثلا جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افضل ہیں عورتوں سے، مگر خیال رہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ مردوں میں سے ہر مرد عورتوں میں سے ہر عورت سے افضل ہے، کیونکہ ہم جیسے لاکھوں مرد بھی بی بی ختیجۃ الکبریٰ، بی بی عائشہ صدیقہ، بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نالین پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ عورت ہی ہے جس کا ذکر اللہ نے مردوں کے شانہ بشانہ رکھا، بلکہ مغفرت اور اجر عظیم میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابری کا درجہ بھی دے دیا، جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نکال کر آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وہ عورت ہی تھی بی بی مریم علیہ السلام جس کے نام اور شخصیت پر نہ صرف قرآن کی پوری ایک سورہ مریم نازل ہوئی، بلکہ جس میں خدا نے اپنی روح بھی پھونکی۔ سورۃ التحریم آپ نکال کے دیکھ لیجیے آیت نمبر 12۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وہ عورت ہی تھی بی بی آسیہ جس کی تعریف اور مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیش کی۔ یہ بھی سورۃ التحریم آیت نمبر 11 کے اندر آپ دیکھ لیجئے جون سے۔ اور وہ بھی عورت ہی تھی خولہ بنت صعبہ کہ نہ صرف جس کی بات سن کر خدا نے اس کو جواب عطا فرمایا، بلکہ اس واقعے کو رہتی دنیا تک قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اچھا، سورۃ المجادلہ کے اندر ہے آیت نمبر 1۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وہ عورت ہی ہے یعنی ایک بیٹی جس کی خدمت نے مرد یعنی اس کے باپ کو جنت کا حقدار بنا دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش اور اچھا برتاؤ کیا یعنی اچھے طریقے سے شادی کی، تو نہ صرف وہ جنت کا حقدار ہو گیا بلکہ میں اور وہ جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف میں دیکھیں۔ اچھا، وہ عورت ایک ماں ہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
فرمایا تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا تمہاری ماں۔ سائل نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ بخاری شریف دیکھیں، مسلم شریف کے اندر دیکھیں۔ اچھا، وہ عورت ایک ماں ہی ہے جس کے پاؤں میں جنت کو رکھا گیا، بلکہ جس کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھنے کا انعام ایک مقبول حج قرار پایا، نسائی مشکات شریف وغیرہ کے اندر۔ اور وہ عورت ہی تھی خدیجۃ الکبریٰ جس نے آغاز وحی کی شدت، کپکپی اور گھبراہٹ پر سلطان الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تسلی دی، ہمت بندھائی، بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس کی بھی تفصیل بخاری شریف مشکات شریف میں مل جائے گی آپ کو۔ اچھا، وہ عورت خدیجۃ الکبریٰ ہی تھیں جس کی موجودگی میں نبیوں کے تاجدار نے دوسرے نکاح کا سوچا تک نہیں تھا۔ اچھا، وہ بھی عورت ہی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ نہ صرف جس کے بستر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، بلکہ جس کی گود میں تاجدار انبیاء کا وصال ہوا اور انہی کے حجرے میں آپ کا مزار شریف بنا۔ تو وہ بھی عورت ہی تھی، رضائی ماں حلیمہ سعدیہ، جس کے لیے تاجدار انبیاء نہ صرف اپنی چادر بچھا دیتے بلکہ محبت میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اور اہل محبت جانتے ہیں کسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو جانا تمام کائنات کے کھڑے ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ ایک عورت ہی تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی مجلس میں بٹھاتے، ترمذی شریف، بلکہ ان کی ناراضگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی قرار دیا، مواہب الدنیا وغیرہ جن سے۔ عورت کی عظمت کا کیا کہنا، کیونکہ مرد ہی کو عورت کا لباس نہیں کہا گیا بلکہ عورت کو بھی مرد کا لباس قرار دیا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اچھا، وہ عورت بی بی ہاجرہ ایک ماں ہی تھی جس کا پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دیوانہ وار بھاگنا خدا کو ایسا پسند آیا کہ نہ صرف وہ بھاگنا حج کا مستقل رکن قرار پایا بلکہ قیامت تک کے تمام مردوں، نبیوں، ولیوں، عام اور خاص کے لیے لازم کر دیا گیا۔ وہ عورت ہی تھی بی بی مریم جس کے پاس کھڑے ہو کر ایک نبی زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، جس کو اللہ عز و جل نے انہی قدموں پر قبول فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اور وہ بھی ایک عورت ہی تھی جس کے سچ بولنے کی نصیحت نے عبد القادر کو عبد القادر سے محبوب سبحانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ہزاروں اولیاء کا سردار اور سلطان بنا دیا۔ لہٰذا آج دنیا میں جہاں کہیں بھی عورت کو عزت ملی وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس بلند مقام پر فائز فرما دیا جس کا پہلے مذاہب میں تصور بھی نہ تھا، وگرنہ دوسری قوموں نے تو عورت کو جنس انسانی سے ہی خارج کر دیا تھا۔ مثلا یونانیوں نے عورت کو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا۔ سقراط نے کہا دنیا میں عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور فساد نہیں۔ کسی نے کہا عورت شر کی بیٹی اور امن اور سلامتی کی دشمن ہے۔ روم میں معمولی قصور پر عورت کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جبکہ رومن کیتھولک کے نزدیک عورت
کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی تھی، اسے گرجا گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دور جاہلیت میں عورت جائیداد کی مانند ورثہ میں منتقل ہوتی تھی۔ بچی کی پیدائش پر نہ صرف چہرہ سیاہ پڑ جاتا بلکہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ہندوؤں میں عورت کو خامد کے مرنے پر اس کے ساتھ مرنا پڑتا، بلکہ بعض قبائل میں باپ کے مرنے پر جو بیٹا دوڑ کر ماں کے سر پر کپڑا ڈالتا وہ اس کی لونڈی، خادمہ یا ملکیت قرار پاتی۔ مگر سوچتا ہوں عورت کی عظمت پر اوپر جو کچھ بیان ہوا یہ سب تو قرآن حدیث سے منسوب ہے، جو پیچھے میں نے بے شمار چیزیں بیان کی۔ تو پھر عبد الماجد نامی اس بزرگ کا مجھے یہ فرمانا کہ اگر میں وہ کتاب پرنٹ کروا دوں تو مولوی مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے، سمجھ سے بالا تر تھا، کیونکہ یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی کو ایسی بات پر پھانسی چڑھا دے کہ کوئی کسی کو ایسی بات پر پھانسی چڑھا دے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو۔ تو یقیناً عورت کی عظمت پر ان کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی معرفت حاصل تھی جہاں علم والوں کو رسائی نہ تھی، جس کی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں وہ کتاب چھپوا دوں تو لوگ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ مگر پھر جب اس حدیث پر غور کرتا ہوں تو مجھے ان کی بات میں حقیقت دکھائی دیتی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم حاصل کیے، ایک علم میں نے لوگوں میں بیان کر دیا، دوسرا علم اگر میں لوگوں میں بیان کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ ایک مرتبہ میں بندہ ناچیز اور میری اہلیہ راکم پاک پتن شریف عارف باللہ شیخ ظاہر الحق نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، مرد عورت سے اس لیے بھی افضل ہے کہ عورت تو مہینے میں ہفتے 10 دن کے لیے ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، بیچاری نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، جبکہ مرد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ان مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ عورت ہی ہے جس کو ہر مہینے نماز پڑھے بغیر کئی دن گزارنے کی اجازت ہے، اور وہ ان نمازوں کو لوٹانے کی بھی پابند نہیں، جبکہ مرد کو بھلے وہ عام ہو یا خاص، نبی ہو یا ولی، ہر مہینے 40-50 نمازیں تو دور کی بات، زندگی میں ایک نماز بھی معاف نہیں، بھلے مسافر ہو، جنگ میں ہو یا بیمار ہو، بلکہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 5 بھی نہیں بلکہ 6 نمازیں فرض تھیں، 6ٹھی نماز تہجد۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات کے باوجود راکم یہ کہے اگر چھوٹا منہ اور بڑی بات کے باوجود راکم یہ کہے کہ وہ بھی تو ایک عورت اس حقیر کی اہلیہ ہی تھیں جس کے سوال کا جواب دینے بندرما کا رجال الغیب ظاہر ہوا، اور پھر وہ بھی ایک عورت ہی تھی جس کی اسٹیون پاو جیسے کسی شخص کو دیکھنے کی خواہش کے ضمن میں مالے کے 2 ابدالوں سے ملاقات ہوئی، اور جس کی موجودگی میں عارف باللہ شیخ ظاہر الحق نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف عورت کی عظمت پر گفتگو فرمانا بلکہ راکم کو یہ کہنا کہ ان کی برکتیں آپ کے شامل حال ہیں، اور وہ بھی تو ایک عورت میری اہلیہ ہی تھیں جس کی موجودگی میں صوفی باصفا پیر طریقت مفتی محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول کرتے فرمانے لگے اولیاء عظام کے تذکروں میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ بعض اولیاء فقط اپنی اہلیہ کی وجہ سے قطب الاقطاب کے مقام پر فائز ہوئے۔ بہرحال الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورۃ النور آیت نمبر 26۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ خیر، عبد الماجد اور عبداللہ نامی وہ بزرگ ہمیں گاڑی سے اتار کر حیرت کی دنیا میں گم چھوڑتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ہم بھی تھک چکے تھے، رات ہوٹل خوب آرام سے سوئے، کیونکہ ابھی ہمارا 1 دن کا قیام کورمبا آئی لینڈ میں باقی تھا۔ سو کر اٹھے، ناشتہ کیا تو پتہ چلا کورمبا آئی لینڈ کی ماڈرن سپیڈ بوٹ پانی میں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔
لہٰذا 16 جنوری کو ہم کورمبا چلے گئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ وہ تمام جزیرہ کورمبا نامی ایک مہنگے 5 اسٹار ہوٹل پر مشتمل تھا۔ ویٹرز کو مشتمل تھا، جہاں صرف ایک چھوٹا سا نان $11 کا تھا، تو کھانے کا کیا کہنا۔ اس دور میں سوچنے لگے ٹریڈرز ان ہوٹل والوں کا کیک ان کے ویٹرز کو کھلانے کی بجائے ہمیں اپنے ساتھ کورمبا لے آنا چاہیے تھا، تاکہ 2 دن وہی کیک کھا کر گزارا کر لیتے۔ مگر وہاں پہنچ کر حیرت کی انتہا نہ رہی، جب یہاں بھی نہ صرف ہمارا بیڈ روم ڈیکوریٹ تھا بلکہ ایک کمپلیمنٹری کیک یہاں پر بھی موجود تھا۔ شاید دل کے کسی کونے سے یہ آواز نکلی، محسن، کورمبا آتے وقت کیک کی بجائے کچھ اور ہی مانگ لینا تھا۔ کورمبا آئی لینڈ کے مناظر فطری حسن کی دلکشی کے ساتھ اپنے عروج پر تھے۔ ناریل کے دیو کامت درختوں میں گھرے ہوٹل کے تمام کمروں کی کھڑکیاں ساحل سمندر کی سفید ریت میں کھلتی اور سامنے سینکڑوں میل پھیلا سمندر کا نیلے اور سبز رنگ کا پانی ایک عجیب نظارہ پیش کرتا۔ در حقیقت مالدیپ کے ان جزائر کے ساحلوں کا حسن آپ پر تب تک نہیں کھلتا جب تک آپ خود اس کا نظارہ نہ کر لیں۔ جیسے ہی ہماری بوٹ کورمبا پہنچی، ایک خاتون کو نہایت خوبصورت ڈریس میں ویلکم کے لیے وہاں کھڑے پایا، جس نے ہوٹل کی لابی میں نہ صرف ہمیں ویلکم ڈرنک پیش کیا بلکہ دور درختوں کے جھنڈ میں ہمیں ہمارا بیڈ روم بھی دکھایا اور کہا آپ لوگ جلدی جلدی فریش ہو جائیں، کچھ ہی دیر میں ایک بوٹ سمندر کے اس علاقے میں جا رہی ہے جہاں پانی کے نیچے ڈالفنز موجود ہیں۔ واپسی پر سورج غروب ہونے کا حسین منظر بھی آپ دیکھ پائیں گے، لہذا ڈالفن اور سن سیٹ شو کی ٹکٹیں خرید کر ہم ایک بڑی اسپیڈ بوٹ جس پر کورمبا ہوٹل کی چند اور فیملیز بھی موجود تھیں، سمندر کے گہرے پانی کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں وہ آئی لینڈ بھی دیکھا جہاں ٹونا فش کی بہت بڑی فیکٹری موجود ہے، جہاں سے پوری دنیا میں ٹونا فش ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ جب گہرے سمندر میں پہنچے تو ڈالفن ایکسپرٹس منہ سے سیٹی کی ایک ایسی آواز نکالتے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈالفنس پانی کے اوپر سطح آب پر نمودار ہو جاتی اور بوٹ کے ساتھ ساتھ دوڑتی اور کھیلتی۔ اچانک میری اہلیہ نے میری توجہ اس مچھلی کی طرف دلائی جو مچھلی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو ہماری بوٹ سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی مچھلی ہیلی کاپٹر کی طرح سمندر کی سطح سے 1.5-2 فٹ اوپر ہوا میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کا منظر بھی دیکھا جو نہایت خوبصورت اور عجیب تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے سورج کو ایک گیند کی طرح کسی نے پانی کے اوپر رکھ دیا ہو، اور پھر ایسے لگا جیسے اوپر سے نیچے کی بجائے نیچے سے اوپر کسی نے پردہ اٹھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ سورج اس پردے کے پیچھے چھپ گیا یا پھر سمندر کی آغوش میں اتر گیا۔ جزاک اللہ۔